أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے۔ ان گن لا تعداد بے حد و حساب درود و سلام اللہ کے آخری نبی سب نبیوں کے امام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ اللہ رب العالمین کا ارشاد گرامی ہے، اے مومنو اللہ سے ڈرو اور سیدھی بات کرو۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو درست فرما دے گا اور تمہارے گناہوں کو بخش دے گا، اور جو شخص بھی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے لگے تو وہ یقیناً کامیاب ہو گیا اور اس نے بہت بڑی کامیابی پا لی۔ حضرات گرامی، اللہ تعالیٰ کا ڈر انسان کو فائدہ اور نفع دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ڈر انسان کو سیدھا رکھتا ہے۔ اللہ کا ڈر انسان کو کامیابی کی راہ پر چلا دیتا ہے۔ وہ لوگ بہت خوش نصیب ہیں کہ جنہیں اللہ اپنا ڈر نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بہت زیادہ مرتبہ اتقوا اللہ کا لفظ استعمال فرمایا کہ اللہ سے ڈرو۔
ایک مقام پر اس طرح فرمایا، اے اہل ایمان اللہ تعالیٰ سے ڈرو جیسے اللہ سے ڈرنے کا حق۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ تمہیں موت اس حال میں ہی آئے کہ تم اللہ کے مسلم یعنی فرما بردار ہو۔ تو اللہ کا ڈر اتنا اہم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس بات کو بہت دفعہ دہرایا، پھر ارشاد فرمایا کہ بات کو ہمیشہ سیدھا کرو، صحیح کرو، درست کرو۔ بات سیدھی کر لو گے تو اللہ تعالیٰ ایسی مدد فرمائے گا کہ تمہارے کام سیدھے کر دے گا اور تمہارے گناہ ان کی بھی بخشش فرمائے گا۔ اور جو شخص بھی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت و فرما برداری پر چلتا ہے تو اس کے انعام میں اللہ تعالیٰ اس کو بہت بڑی کامیابی عطا فرما دیتا ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو اللہ تعالیٰ کا ڈر، اللہ کا خوف اور اللہ کے سامنے پیش ہونے کی جو خشیت اور شدت ہے وہ بیان فرمایا کرتے ہیں، کیونکہ اللہ ہی وہ ذات ہے جس کا حساب سخت ہے، جس کے نظام سخت ہے، جس کا عدل بہت اعلیٰ ہے۔ اللہ تعالیٰ کے وعدے سچے ہیں، لہذا اللہ وہ ذات ہے کہ جس کی نافرمانی سے ڈرا جائے اور جس کی فرما برداری کرنے کے لیے بھرپور کوشش کی جائے، اور اس بات کو جان لیا جائے کہ اس کے بغیر چارہ نہیں ہے، اس کے بغیر گزارا نہیں ہے۔ اگر یہ بات ہر مسلمان کو اچھی طرح معلوم ہو جائے اور اس بات پر یقین ہو جائے کہ سب باتوں کے، سب کاموں کے اختیار اللہ ہی کے پاس ہے، تو یقیناً وہ غلط کام کو، برے کام کو کبھی نہیں کریں گے۔ لہذا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا ڈر دلاتے، قرآن پاک بھی اللہ کا ڈر دلاتا ہے، اور یہ حقیقت ہے کہ اللہ کے ڈر سے کام بنتے ہیں۔ اللہ کا ڈر بہت زیادہ مدد اور نصرت کا باعث بن جاتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جو شخص اللہ سے ڈرتا ہے اللہ تعالیٰ اس بندے پر بڑی محبت اور مہربانی فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن بھی ایسے شخص کو بہت اچھا مقام دے گا۔ ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن کوئی سایہ نہیں ہوگا سوائے اللہ کے عرش کے سایہ کے۔ پھر فرمایا کہ 7 خوش نصیب ایسے جن کو اللہ اپنا عرش کا سایہ عطا فرمائے گا، ان میں ایک شخص وہ ہے من ذکر اللہ خالیا ففازت عینا، اکیلا بیٹھا تھا، تنہائی میں بیٹھا تھا، بیٹھے ہوئے اللہ کو یاد کرتے کرتے اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے، ایسے شخص کو اللہ تعالیٰ اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے۔ یعنی کہ ایسا ہونا کہ تنہائی میں اللہ کو یاد کرنا، پھر اللہ کی یاد میں آنسو نکل آنا، اللہ کی ہیبت، اللہ کا روب، اللہ کی عظمت دل پر ایسی حاوی ہوئی جس بنا پر آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے، اس شخص کے لیے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ عرش کا سایہ عطا فرمائے۔
قرآن پاک میں ارشاد فرمایا گیا انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم، مومن وہ ہیں جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے ان کے دل ڈر جاتے ہیں، کانپ جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے نام پر جو کانپ جاتا ہے، اندر تک دل تک کانپ جاتا ہے، وہ اللہ کی نافرمانی، اللہ کی بغاوت، اللہ تعالیٰ کی مخالفت کس طرح کر سکتا ہے؟ گویا کہ جو اللہ کی یاد میں آنسو بہاتے ہیں، اللہ کا ڈر دل میں رکھتے ہیں، ان کی تعریف ہے کہ ایسے لوگوں کو اللہ عزت دے گا، ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ گمراہی سے، برائی سے، بے حیائی سے بچا لیتا ہے، محفوظ فرما لیتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری دعائیں اس بات کی عکاسی کرتی ہیں کہ آپ اللہ تعالیٰ سے کتنا زیادہ ڈرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صحابہ کرام بیان فرماتے ہیں جب آپ نماز میں ہوتے تو نماز میں آپ کے سینہ مبارک سے اس طرح آواز پیدا ہوتی جس طرح ہنڈیاں اوپر رہی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے وقت اتنا زیادہ خوف، اتنی اللہ تعالیٰ کی ہیبت طاری ہوتی کہ اللہ کے عاجز بندے بن کر، اللہ کے بے بس بندے بن کر بہت زیادہ اللہ کے سامنے بے بسی کا اظہار کرتے ہوئے کھڑے ہوتے، جسم بھی نرم ہے، آنکھیں بھی جھکی ہیں، سینے پہ ہاتھ ہے، آنکھیں نم ہیں اور سینے کے اندر دل وہ اللہ کی ہیبت اور اللہ کی محبت کی وجہ سے وہ دھڑک رہا ہے، اور اس کے اندر اس طرح آواز پیدا ہو رہی ہے سینے میں سے جس طرح کسی کے رونے کی آواز پیدا ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے اس خوف میں جو دعائیں مانگا کرتے، جب بھی قرآن مجید میں کوئی ایسی آیتیں آتی جن میں عذاب کا ذکر ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہر جاتے، بار بار اللہ سے عذاب اور جہنم سے پناہ مانگا کرتے، اور جب کوئی رحمت والی آیتیں آتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے رحمت کا سوال فرماتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی رحمت لینے کے لیے ایسے طلبگار بار بار سوال کرتے اور اللہ کے عذابوں سے اس طرح لرزاں تھے کہ بار بار اللہ تعالیٰ سے پناہ طلب فرماتے۔ صحیح بخاری شریف میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی نماز پڑھتے، نماز کے اختتام پر تشہد کی آخری حالت میں اللہ تعالیٰ سے جو دعا مانگا کرتے تھے اس میں 4 چیزوں سے پناہ مانگا کرتے، تعوذ مانگا کرتے، اور اپنی امت کو بھی فرمایا تعوذوا من 4، جب تم نماز میں التحیات میں بہت باادب ہو کر، دو زانو ہو کر، قبلہ رخ ہو کر اللہ کی عبادت میں آخری حالت میں ہو تو پھر 4 چیزوں سے پناہ مانگا کرو۔ امت کو بھی تلقین فرمائی ان 4 چیزوں سے پناہ مانگے، اور خود بھی ہر نماز کے تشہد میں، نماز کے اختتام پر آپ ان 4 چیزوں سے پناہ مانگا کرتے ہیں۔ اب غور یہ کرنا ہے کہ وہ کون سی 4 چیزیں ہیں جس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سامنے عاجزی انکساری کے ساتھ بار بار پناہ مانگتے ہیں اور اپنی امت کو بھی تلقین کرتے ہیں کہ اللہ سے پناہ مانگو ان 4 باتوں سے۔
وہ کون سی خطرناک چیزیں ہیں، وہ کون سی ایسی باتیں ہیں جن سے پناہ مانگنے پر روزانہ کی بنیاد پر ہر نماز جو 5 بار نمازیں پڑھی جاتی ہیں ان کے ہر آخری رکعت کے تشہد میں ان دعاؤں کو پڑھنے کی تلقین کی گئی؟ یقیناً وہ اس قابل چیزیں ہیں کہ ان سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگنی، مدد مانگنی بہت ضروری ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یوں فرمایا کرتے، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر، اے اللہ میں قبر کے عذاب سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم روز 5، 10 دفعہ، 20 دفعہ یہ جملہ دہرا رہے ہیں، اپنی امت کو بھی تلقین فرما رہے ہیں۔ دنیا کو تو پڑی ہے دنیا کی فکر، اور پیغمبر کو اپنی امت کی آخرت کی فکر پڑی، اور اس بات کی تلقین فرمائی کہ قبر کے حوالے سے اللہ سے پناہ مانگو۔ قبر کا معاملہ سخت ہے، شدید ہے، آسان نہیں ہے۔ ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قبر دونوں طرف سے سمٹتی ہے، اور منبر پر کھڑے ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دائیں ہاتھ کی انگلیاں بائیں ہاتھ کی انگلیوں میں داخل فرمائے اور اس طرح تشبیہ بنائی۔ فرمایا جب قبر کسی کو دباتی ہے، دائیں طرف کی پسلیاں بائیں طرف کی پسلیوں کے اندر گھس جاتی ہیں، ٹوٹ جاتی ہیں۔ ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنازہ پڑھانے کے بعد میت کو دفن کرنے کے لیے قبر پر پہنچے۔ قبر ابھی مکمل تیار نہیں ہوئی تھی، تھوڑا انتظار کرنا پڑا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف فرما، صحابہ کرام آپ کے پاس بیٹھ گئے۔ کچھ دیر کی خاموشی کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تعوذوا من عذاب القبر، اللہ سے عذاب قبر سے پناہ مانگا کرو۔ صحابہ کرام نے عرض کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قبر کے اندر حساب ہوتا ہے؟ قبر کے اندر کوئی عذاب ہوتا ہے؟ قبر کے اندر کوئی سختی ہے؟ ارشاد فرمایا، انکم تفتنون فی قبورکم، ہاں سخت آزمائش، سخت امتحان ہوتا ہے، تمہیں تمہاری قبروں کے اندر سخت امتحان میں ڈالا جائے گا۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی وجوہات بھی بیان فرماتے ہیں۔ ارشاد فرمایا، قبر کے اندر جزا بھی ہے، سزا بھی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یہ قبر یا تو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے، روضۃ من ریاض الجنہ، او حفرۃ من حفر النار، یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے۔ یہی وجہ تھی کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک میں یہ قبر کے حالات زیادہ بیان ہوتے، موت کی سکرات پر زیادہ بات ہوتی، آخرت کی فکر زیادہ بیان ہوتی۔ لوگ اپنی دنیا کو بیان کم کرتے، اس دنیا کو آخرت کے ساتھ تولا کرتے کہ میری آخرت خراب نہ ہو جائے۔ آج دنیا زیادہ بیان ہونے لگ گئی، دنیا میں زیادہ محبت ہو گئی، دنیا کی رنگینیاں زیادہ پسند آ گئی، دنیا کی باتیں زیادہ اچھی لگنے لگیں، تو معاملات الٹ ہو گئے، خراب ہو گئے۔ لوگ ایک دوسرے کا حق مارنے لگے، ظلم کرنے لگے، زیادتی کرنے لگے،
جھگڑے کرنے لگے، اور ان جھگڑوں کی بنیاد، ان معاملات کی بنیاد کسی بھی بڑی بات پر نہیں، معمولی معاملات اتنے الجھ گئے، اور جب آخرت بیان ہوتی تھی، اس کی فکر لگتی تھی، تو بڑے بڑے معاملے سمٹ کے چھوٹے ہو کے رہ جاتے تھے۔ ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، اس نے عرض کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میری زمین کا جھگڑا ہے، یہ میرا بھائی کہتا ہے کہ یہ میری ہے جبکہ یہ زمین میری ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کی گفتگو سن کے فرمایا، میں تمہارا فیصلہ کر دیتا ہوں، لیکن یاد رکھنا میرا فیصلہ اگر حقیقت کے مطابق نہ ہو سکا، نہ پہنچ سکا، اور تم نے دوسرے کا ناحق مال لے لیا، قیامت کا دن ہوگا، اللہ تعالیٰ اتنی زمین کو 7 زمینوں سے گلے کا توق بنائے گا، پھندا بنائے گا۔ ایک بولا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں یہ زمین نہیں لیتا، یہ میرے بھائی کو دے دے۔ دوسرا کہنے لگا کہ میں نہیں لیتا، کہ میرے بھائی کو دے دے۔ ابھی جو چند لمحے پہلے ایک دوسرے سے لڑ رہے تھے کہ یہ میری ہے، ابھی وہ آخرت کے دن کی سزا اور سختی سن کر کہنے لگے کہ اس زمین کی خاطر آخرت کی سزا نہیں لے سکتے، لہذا یہ اس کو دے دو۔ وہ کہتا نہیں، اس کو دے دو۔ یہ قبر کی رات، قبر کا مقام، قبر کی جگہ، یہ تو دلوں کو نرم کرتی ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ سبق ہر نماز میں دہرانے کی تلقین فرمایا۔ ارشاد فرمایا 4 چیزوں سے پناہ مانگنا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان 4 چیزوں سے ہر نماز کے آخری تشہد کے اندر، وہ فرض ہے، سنت ہے، نفل ہے، تہجد ہے، آپ بار بار یہ دعا پڑھ رہے ہیں، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر، اللہ قبر کی سختی، قبر کا عذاب، قبر کی سزا سے مجھے تو اپنی پناہ عطا فرما۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قبرستان جایا کرو۔ پہلے میں نے تم کو منع کیا تھا کہ قبرستان نہ جانا، قبرستان جانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اب میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ قبرستان میں قبروں کی زیارت کرنے جایا کرو۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا فَإِنَّهَا تُذَكِّرُ الْآخِرَةَ، یہ قبریں دیکھنے سے، قبرستان جانے سے، قبروں کی ویرانی، قبروں کی ٹوٹ پھوٹ، اس کو دیکھ کر آخرت کا دن یاد آئے گا، دنیا کی محبت کم ہو جائے گی، دنیا کی بے ثباتی، دنیا کا فریب اور دھوکہ یہ دل سے غبار کی طرح اترتا چلا جائے گا، اور آخرت کا غلبہ آ جائے گا، آخرت کا دھیان بڑھ جائے گا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار قبرستان سے گزرے، 2 قبر والوں پر عذاب ہو رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ کی شان ہے کہ اللہ نے اپنے حبیب کی آنکھوں کے آگے سے پردہ ہٹا دیا۔ اللہ کا اپنے نبی کے ساتھ جو معاملہ ہے وہ بہت اعلیٰ ہوتا ہے، بہت قریبی ہوتا ہے، وہ کسی اور کے ساتھ نہیں ہو سکتا۔ اللہ اپنے نبی کو یہ اجازت دے دیتا ہے، نبی کو یہ عطا کر دے جب چاہے، ہر وقت میں 2 قبروں کا حال کھول دیا۔ ہم یہی بات کہتے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ اپنے نبی کے ساتھ معجزے کا، عزت کا معاملہ رکھتا ہے، وہ کسی اور کے ساتھ نہیں۔ لوگ نبیوں کے علاوہ اوروں کو بھی اس طرح کے معاملات میں شامل کر لیتے ہیں۔ نبی پر تو رب کی آسمان سے وحی آتی ہے، اور کسی پر وحی کا کوئی ثبوت نہیں۔
کس طرح کہا جائے کہ اور بھی اس طرح کر سکتے ہیں؟ میرے بھائی اگر اور بھی ایسے ہو سکتے ہیں تو پھر نبی کا اور بندے کا کیا فرق ہے، کیا مقام ہے؟ نبی کی شان کم ہوتی ہے اگر نبی کی عزت عظمت والے الفاظ، نبی کی شان و شوکت والے الفاظ دوسروں کے لیے بھی استعمال ہم کریں۔ اللہ نے جو اپنے حبیب کو عطا فرمایا ایسی عطا کسی اور کو نہیں فرمایا۔ دو قبر والوں کا حال کھول دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان دو قبر والوں کو عذاب ہو رہا، اور یہ عذاب بڑی وجہ سے نہیں ہو رہا۔ ایک ناپاک چھینکے کپڑوں پر لگنے سے، کپڑوں پر پڑنے سے احتیاط نہیں برتتا تھا، جس بنا پر قبر کے اندر اسے ناپاک رہنے پر، کپڑے پلید رکھنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے عذاب قبر کی سزا دی ہے۔ اگر وہ کوشش کرتا تو وہ اپنے کپڑے بچاتا اور قبر کے عذاب سے بچ جاتا۔ دوسرا شخص وہ لوگوں میں لڑائی کروا دیتا، چغلی کر دیتا۔ انہ یمشی بالنمیمہ، فرمایا کہ اگر وہ ایسا نہ کرتا، اپنے آپ کو بچاتا، تو آج قبر کے عذاب سے یہ بھی بچ جاتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور کی ایک شاخ کو درمیان سے کاٹ کے آدھا آدھا کر کے دونوں پر رکھ دیا، دونوں قبروں پر، اور فرمایا مجھے اللہ سے امید ہے جب تک یہ خشک نہیں ہوگی ان کے عذاب میں نرمی رہے گی۔ یہ بات بھی پیغمبر کے دستے مبارک کی وجہ سے۔ کوئی شخص کوئی ٹہنی رکھ دے، کوئی شاخ رکھ دے، کوئی درخت رکھ دے، اس کی وجہ سے کسی کے عذاب میں، سزا میں کمی نہیں آتی۔ یہ صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دستے مبارک کی برکت تھی، جس کی بنا پر اللہ رب العالمین قبر کے عذاب کو ہٹا دیتا۔ قبر کا معاملہ، قبر کے عذاب اور اس کی سزاؤں کی تو یہ اصل وجوہات۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مقروض شخص کا جنازہ نہیں پڑھاتے تھے، اس لیے کہ اس نے لوگوں کا حق اپنے ذمہ رکھا ہوا ہے۔ جب تک حقوق العباد پورے نہیں ادا ہوتے اس وقت تک انسان کی نجات ممکن نہیں ہوتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہید کی فضیلت بیان کرتے ہوئے فرمایا اللہ اس کی شہادت کی وجہ سے سارے گناہ معاف فرماتے، لیکن قرض کا گناہ ایسا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ شہید کو بھی معاف نہیں فرماتا۔ یہ حقوق العباد ہے۔ 4 چیزوں سے پناہ مانگنے کا حکم دیا، تعوذوا من 4، لوگوں 4 چیزوں سے، نماز میں بیٹھے ہوئے بار بار اللہ سے پناہ مانگنا، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر، اے اللہ مجھے عذاب قبر سے حفاظت عطا کر دے۔ ہر کسی کے ساتھ یہ معاملہ، ہر کسی کی یہ ضرورت ہے۔ دوسری، اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم، اے اللہ تیری جہنم بڑی سخت ہے، اس جہنم کے عذاب بڑے سخت ہیں، جہنم کے عذاب سے مجھے اپنی حفاظت اور پناہ عطا فرما دے۔ یہ دعا سکھائی گئی ہے۔ جہنم کی سختی قرآن نے بیان کی ہے، یہ کوئی قصہ نہیں ہے، یہ کوئی باتیں نہیں بنی ہوئی۔ گناہ پر، جرم پر اللہ کی طرف سے جو جگہ سزا کی مقرر اس کا نام جہنم ہے۔ یشمل الوجوہ، چہرے جھلسا کے رکھ دے گی، چمڑی ادھیڑ کے رکھ دے گی۔ وہ آگ کہاں تک پہنچے گی؟ تطلع علی الافئدہ، دنیا کے اندر تو آگ لگ جائے ابھی جسم کی جلد ساری نہیں سڑتی، انسان برداشت نہیں کر پاتا اور مر جاتا ہے، جان نکل جاتی ہے۔ لیکن جہنم کی آگ
اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ فرمائے. جب وہ لگے گی تو فرمایا ان تطلع علی الافئدہ، وہ ساری جلد جلائے گی، ہڈیاں جلائے گی اور دل تک جا پہنچے گی. یہ کوئی باتیں بنائی ہوئی تو نہیں ہے. آج سود لینے والا سود لے کے خوش ہے، رشوت والا رشوت سے خوش ہے، دھوکے سے، ملاوٹ سے، فراڈ سے مال جمع کرنے والا بھی خوش ہے، یتیم کا مال کھانے والا، اس کا حقیقی رشتہ دار بھی خوش ہے، دوسروں کی زمین پر قبضہ کر جانے والا بھی راضی ہے، ظلم زیادتی کرنے والے، چوری ڈاکہ کرنے والے، کیا انہیں اس بات کا علم نہیں ہو رہا ایک دن اللہ نے رکھا جس دن بھڑکتی آگ کے اندر، جہنم کے تنور کے اندر ڈال دیا جائے گا. ارشاد فرما ہر نماز میں جہنم سے پناہ مانگے، جہنم کی شدت اور اس کی خوفناک صورت یاد رہ سکے. حدیث شریف میں ہے ایک عورت خود رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئی، مجھ سے گناہ ہو گیا ہے، مجھے سزا دے دے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منہ دوسری طرف کیا، دوسری طرف سے اس نے کہا، تیسری بار کہا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو جرم تم کہہ رہی ہو جانتی ہو اس کی سزا کیا رکھی گئی ہے؟ عرض کرنے لگی جی اس کی سزا یہ رکھی گئی ہے کہ پتھر مار مار کر جسم سے جان نکال دی جائے. میں یہی سزا لینے آئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابھی چلی جاؤ، جب بچہ پیدا ہوگا پھر ہم سزا دے دیں گے. بچہ پیدا ہونے کے بعد پھر آ گئے، آپ مجھے اب جلدی سزا دے دیں. ایسا نہ ہو میں اسی گناہ کو لیے اس دنیا سے فوت ہو جاؤں، جب اللہ کے پاس جاؤں تو میری سزا جہنم مقرر ہو جائے. میں جہنم کا عذاب برداشت نہیں کر سکتی. اور پھر اس نے یہ جملہ بولا ان عذاب الدنیا اہون من عذاب الاخرہ، دنیا کی سزا بہت کم ہے، بہت نرم ہے، آخرت کی سزا تو بہت سخت ہے. مجھے سزا دے دے تاکہ آخرت کی سزا سے میں بچ جاؤں، میں جہنم کے عذاب سے بچ جاؤں جہاں کھانے کے لیے زقوم دیا جائے گا، پینے کے لیے جہنمیوں کا کچ لہو اور پیپ دی جائے گی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے جہنم سے پناہ مانگے. جو شخص 3 بار اللہ سے خلوص دل سے جہنم سے پناہ مانگتا ہے، اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم، جہنم خود اس کے لیے سفارشی بنا دی جاتی ہے. جہنم اللہ سے درخواست کرتی ہے اے اللہ آج کے دن اس نے 3 بار تیری پناہ مجھ سے مانگی ہے، تو اسے اپنی پناہ دے دے، اسے مجھ سے دور کر دے. تو جو نمازی شخص کتنا خوش نصیب ہے، وہ ہر نماز میں یہ جملے بول رہا ہے. ایک دن میں 3 بار نہیں، 5 نمازیں ہیں، 5 نمازوں کی فرض نماز میں ایک بار پڑھا، سنتوں میں پڑھا، اللہ نے توفیق دی نوافل میں پڑھا، اللہ نے توفیق دی وہ دعا کرتے ہوئے اللہ کی جہنم کی سزا سے پناہ مانگتا ہے، ڈر رہا ہے، اس کے لیے جہنم خود اللہ کے ہاں سفارشی بنے گی. اللہ اس کو مجھ سے دور کر دے، یہ تیرا نام لے کر پناہ مانگتا ہے. تیسری چیز اللہم انی اعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال. اے باری تعالی دجال کا فتنہ بہت بڑا فتنہ ہوگا، مجھے دجال کے فتنے سے اپنی پناہ عطا فرما دے. دجال کا فتنہ خطرناک ترین ہے، لیکن اس بڑے دجال سے پہلے بہت سارے دجال آئیں گے.
جس کے بارے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سلاسون الدجالون کذابون، 30 دجال ہوں گے، اس سے پہلے 30 دجال، اور اس کی کیا علامت ہوگی؟ کذابون، جھوٹ بولیں گے، بڑے بڑے جھوٹ علامت ہے دجال کی کہ وہ بڑے بڑے جھوٹ، فریب، دھوکے دے گا، اور پھر یہاں تک زوم پایا جائے گا کہ اللہ کے نبیوں کی فہرست میں سے، میرے دوستوں اور بھائیوں، جھوٹ انسان کو گمراہی کی راہ پر لے جاتا ہے۔ اس کائنات کے اندر، دنیا کے اندر بہت سارے فتنے پھیلے ہوئے ہیں، جن میں سے دین کے نام پر یا دین کے اندر لوگوں کو دین سے برگشتہ کرنے کے لیے، گمراہ کرنے کے لیے بہت سارے فتنے وجود میں آ چکے ہیں۔ دجال کے فتنے سے اس لیے پناہ مانگی جاتی ہے کہ اے باری تعالیٰ وہ بہت بڑا فتنہ ہے، تو دجال کے دھوکے سے، جھوٹ سے، فریب سے، جو اس بڑے دجال سے بھی پہلے دجال آ کے دنیا کو گمراہ کریں، اس سے ہماری حفاظت فرما۔ یہ بھی بہت ضروری چیز ہے۔ اسی لیے تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اپنی نماز میں پناہ مانگنا، حکم دیا ہے 4 چیزوں سے پناہ مانگنے کا۔ اور پھر دجال کے بارے میں تو یہاں تک فرمایا گیا ہے کہ وہ کرتب ایسے کرے گا، ایسے ایسے کام کرے گا جس کو دیکھ کر لوگ متاثر ہو جائیں گے۔ کتنی حیرت کی بات ہے کہ بعض لوگ وہ دوسرے لوگوں کے حیران کن واقعات ہی بس سنتے رہتے ہیں، حیران کن ان کی باتیں سنتے رہتے ہیں، اس نے یہ کر دیا، اس نے وہ کر دیا، وہ ایسے بھی کر لیتا ہے، وہ ویسے بھی کر لیتا ہے، وہ ہوا میں اڑ لیتا ہے، وہ پانی پہ چل لیتا ہے، وہ منہ سے آگ نکال لیتا ہے۔ میرے بھائی ان چیزوں کی ضرورت کیا ہے جو وہ کر کر کے دکھا رہا ہے؟ حیرت انگیز کام، یوں کہنا چاہیے پوری مداری ہے۔ ان چیزوں کے ذریعے وہ اپنے آپ کو اللہ کی طرف سے نمائندہ قرار دیتا ہے کہ میں اللہ کا پیغام سنانے بیٹھا ہوں، میں اللہ کی باتیں کرتا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دجال بڑے بڑے اس طرح کے کام دکھائے گا، حتیٰ کہ اس کے دور میں شدید قحط ہو جائے گا، بارش نہیں برسے گی، زمین کچھ اگائے گی نہیں، وہ حکم دے گا بادل آ جائے، بادل پیدا ہو جائے گا۔ اب اتنی بڑی شے دیکھ کر لوگ کہیں گے یہ تو بہت بڑی طاقت والا ہے، یہ تو بہت بڑی کرامت والا ہے۔ پھر کہے گا بادل بارش برسائیں، بارش برسے گی، پھر حکم دے گا یہ اناج اگ جائے، وہ چیزیں اگ جائیں گی۔ کہے گا میرے حکم پر بادل چلتے ہیں، میرے حکم پر بارش، اناج، یہ سب کچھ ہے۔ زندگی موت کا بھی ایک کام کر کے دکھائے گا، ایک شخص کو قتل کر کے زندہ ہونے کا حکم دے گا، وہ کھڑا ہو جائے گا زندہ، لوگ متاثر ہو جائیں گے۔ لیکن یہ ساری چیز دیکھ کر ہر انسان متاثر تو ہوتا ہے، لیکن اسے چاہیے کسی کا کوئی بھی بڑے سے بڑا کام دیکھ کر اس بات کی چھان بین کرے کہ میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیم دی ہے اس کے مطابق یہ شخص چل رہا ہے یا اس کے مطابق نہیں چل رہا۔ کام تو دجال بھی بڑے کر کے دکھائے، لیکن اس کی زبان کے الفاظ یہ ہوں گے کہ میں رب ہوں۔ میرے قرآن میں، میرے نبی کے فرمان نے تو یہ تعلیم نہیں دی کہ وہ رب ہو سکتا ہے۔ وہ اپنے آپ کو
بڑی طاقتوں کا مالک قرار دے گا، جنت اور جہنم اپنے ساتھ رکھے گا، لیکن وہ جھوٹا ہوگا۔ اگر اللہ کے قرآن میں سے جھوٹ ثابت ہو رہا ہو، اللہ کے نبی کے فرمان سے اس پہ جھوٹ نہیں کر رہے ہوں، تو اس کے بڑے بڑے یہ کرتب دیکھنے کی، متاثر ہونے کی ضرورت نہیں رہ جاتی۔ فرمایا دجالی فتنوں سے اللہ کی پناہ مانگے۔ انسان غور و فکر کرنے سے قاصر ہو جاتا ہے، غور و فکر کرنا چھوڑ دیتا ہے، سمجھنا چھوڑ دیتا ہے، عقل بند ہو جاتی ہے۔ اس وقت عقل نہ بند کرو، قرآن اور حدیث کی دلیلوں سے روشنی پیدا کرو۔ چوتھی بات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ پناہ مانگو، اللہم انی اعوذ بک من فتنۃ المحیا والممات، اے اللہ اس زندگی کے جینے کے فتنے اور موت کے وقت کے فتنوں سے محفوظ بن۔ جب تک انسان جیتا ہے بہت ساری بیماریوں کے اندر، تنگ دستیوں کے اندر، مصیبتوں پریشانیوں کے اندر اس کی زندگی کو ایک چھاننی کی طرح چھانا جا رہا ہے، سخت امتحان کیا جاتا ہے۔ کسی میں طاقت نہیں، امتحان اللہ کی طرف سے ہو اور وہ اپنی طاقت سے پاس کرے۔ اللہ کی طرف سے آنے والی آزمائش، آنے والی سختی اللہ ہی کی مدد سے حل کی جا سکتی ہے، اللہ سے مدد مانگی جائے۔ 3 لوگ غار میں پھنس گئے، بخاری شریف کی لمبی حدیث ہے۔ تینوں اللہ کے نیک بندے تھے، لیکن نیک بندے بھی اللہ کی محتاج ہیں۔ تینوں نیک بندے، انتہائی نیک بندے، اللہ کے ولی، غار میں پھنس گئے۔ بارش سے بچنے کے لیے، طوفان سے بچنے کے لیے غار میں گئے تھے، پتھر اوپر سے آیا، غار کا منہ بند ہوا۔ وہ پتھر اتنا بڑا تھا کہ وہ غار سے ہل ہی نہیں رہا۔ سوچنے لگے کہ یہ تو زندہ ہی قبر میں دفن ہو گیا، نہ کوئی باہر جانتا ہے ہمیں، نہ کوئی آواز دے سکتے، نہ کوئی بچانے آ سکتا ہے۔ ان تینوں نے، 3 ولیوں نے، یہاں تک ایک ولی کی طاقت بہت زیادہ بنا دیتے، اللہ کے علاوہ کسی کا حکم نہیں چل رہا، اللہ کے علاوہ کسی میں مجال نہیں اللہ کی تدبیر کو، اللہ کی تقدیر کو ٹال سکے۔ اللہ کے اس فیصلے پر اب تینوں نے سوچا کہ اللہ سے مدد مانگنی چاہیے، اور اللہ کی مدد جلدی لینے کے لیے کوئی نیک عمل پیش کرے۔ تینوں نے اپنا اپنا نیک عمل ہاتھ اٹھا کر اللہ سے دعا کرتے ہوئے مانگا۔ اللہ تعالیٰ نے ایسی مدد نازل فرمائی کہ ان کی مشکل کو ٹال دیا، پتھر کو ہٹا دیا۔ آنے والی ہر آزمائش، ہر سختی، جب تک زندگی ہے، طرح طرح کے اونچ نیچ، اس میں اللہ ہی مددگار ہے، اللہ سے ہی پناہ مانگنی چاہیے۔ تو ہر نماز میں ہمیں سکھا دیا گیا، نمازی خوش نصیب ہے کہ جو کچھ کرنے کے لیے بتایا گیا وہ سارا نماز میں رکھ دیا گیا۔ اللہم انی اعوذ بک من فتنۃ المحیا والممات، اے الہی جب موت آئے، موت کے وقت بھی، بیماری تکلیف کے وقت اور آخری سانسوں کے وقت بھی، کوئی سختی، کوئی فتنہ، کوئی آزمائش وہ میرے ایمان کے لیے کسی قسم کا سختی کا باعث نہ بن جائے۔ میرے ایمان کی حفاظت، میرے دین کی حفاظت، میری آخرت کی حفاظت، ان آخری سانسوں پر بھی اے اللہ میں تیرے ہی سپرد کرتا ہوں، تو میری مدد کرنا۔ ساری زندگی نماز پڑھنے والا جب اللہ سے ساری زندگی یہ التجا کرتا ہے تو اللہ ضرور اس کی آخری سانسوں میں بھی مدد فرماتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 چیزوں سے پناہ مانگا بھی کرتے اور پناہ مانگنے کا حکم بھی فرمایا کرتے، اور پھر ایک اور چیز کا بھی آپ اضافہ فرماتے ہیں، اللہم انی اعوذ بک من المأثم والمغرم۔ صحابہ فرماتے ہیں ہم نے یہ دعا سنی کہ آپ تشہد میں بیٹھے فرما رہے ہیں، اللہ ہر چھوٹے گناہ سے بھی میری حفاظت فرما دے اور ہر قرض سے بھی میری حفاظت فرما دے۔ ہم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ عرض کی کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ گناہ اور قرض کو اکٹھا اللہ کے سامنے پناہ مانگ رہے ہیں، کیا گناہ اور قرض ایک ہی چیز ہے؟ قرض لینا گناہ ہے
آپ ہر نماز میں اس طرح فرما رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے ساتھیوں، قرض گناہ نہیں لیکن گناہ کی طرف لے جاتا ہے۔ پھر فرمایا جو شخص قرض لیتا ہے اس سے دو کام ہونے شروع ہو جاتے ہیں، وعدہ خلافی اور جھوٹ بولنا۔ اپنی باتوں میں جھوٹ بولتا ہے اور وعدے کر کے وعدے توڑتا چلا جاتا ہے۔ میں اس لیے اللہ سے قرض کی پناہ مانگتا ہوں تاکہ نہ تو وعدہ توڑنے والوں میں شامل ہو نہ جھوٹ بولنے والوں میں شامل ہو۔ یہ دونوں ہی منافق ہونے کی علامت ہے۔ اور اسی بنا پر علماء دین فرماتے ہیں کہ کسی بھی شخص کو بلا ضرورت قرض نہیں لینا چاہیے۔ بلا ضرورت قرض لینا حرام قرار دیتے ہیں۔ بغیر وجہ کے قرض نہیں لینا چاہیے۔ کوئی مجبوری ہے، کوئی سختی ہے، کوئی تنگی ہے قرض لے، لیکن بلا وجہ قرض لینا پھر ادائیگی میں لیٹ کرنا، آپ کیا جانتے ہیں کیسے حالات ہوں، کب موت آ جائے، آپ کا قرض ہی نہ اترے، کوئی قرض اتارنے والا نہ ہو۔ ہمارے معاشرے کا یہ بھی المیہ ہے، جو دنیا سے چلا جاتا ہے ان کی اولادیں یا ان کے ورثاء جائیداد کے لیے تو متحرک ہوتے ہیں لیکن اپنے فوت شدہ کے لیے اس کے قرض ادا کرنے کے لیے اتنے متحرک نہیں ہوتے، جبکہ قرآن پاک حکم دیتا ہے کہ جائیداد کی تقسیم بعد میں ہے۔ فوت ہونے والے کی جائیداد میں سے سب سے پہلے قرض کو ادا کیا جائے، اگرچہ ساری جائیداد اس کی قرض کی نظر ہو جائے، ساری جائیداد۔ اس نے 10 لاکھ لیا تھا، 20 لاکھ لیا تھا، اس کا گھر اتنے کا گھر بیچ کر سب سے پہلے قرض ادا کیا۔ اس کی وصیت پر غور کیا جائے، اگر کوئی وصیت ہے اسے پورا کیا جائے۔ یہ دونوں کام ہو جائے تو اس کے بعد پھر ورثاء کو قرآن کے قانون کے مطابق وراثت کی تقسیم کر دی جائے۔ اس لیے قرض ادا کرنے والے اگر قرض ادا نہ کریں اور میت ایسی چلی جائے، اس کا بوجھ کتنا ہے؟ ایک حدیث شریف میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازہ پڑھانے سے انکار کیا تو ایک صحابی عرض کرنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بابرکت دعاؤں سے اسے محروم نہ فرمائیں، اس کا قرض میں اپنے ذمہ لیتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازہ پڑھایا، 1-2 دن بعد وہ صحابی ملے تو آپ نے پوچھا اس کا قرض ادا کر دیا؟ ابھی نہیں کیا۔ پھر ملاقات ہوئی، ابھی نہیں کیا۔ تیسری یا چوتھی بار جب آپ نے پوچھا تو اس نے عرض کی کہ جی ہاں میں نے قرض ادا کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الآن بررت نفسا، آج تو نے قرض دیا تو اب اس کی جان کو اللہ نے ٹھنڈک دی۔ قرض کی ذمہ داری لینے سے وہ رہا نہیں ہو جاتا۔ ہر انسان اپنی نجات آپ کرے، اپنی مغفرت کی فکر آپ کرے، اپنی زندگی میں اپنا معاملہ آپ صاف کرے۔ بعد والے کیا کریں گے یا کیا نہیں کریں گے اس بات پر نہ رہ جائے۔ جو شخص اپنی مغفرت اپنی زندگی میں نہیں مانگتا، اپنی بخشش اپنی زندگی میں نہیں کروانے کی کوشش کرتا، بعد میں سب لوگ مل کر بھی اسے بخشانا چاہے تو وہ اپنی زندگی میں اپنی بخشش نہیں کروا رہا تھا، نہ نماز پڑھ رہا تھا، نہ زکوٰۃ دے رہا تھا، نہ اللہ سے دعا کر رہا تھا، نہ اپنے فرائض ادا کر رہا تھا، نہ لوگوں کے حق ادا کر رہا تھا، اپنے لیے ساری زندگی عذاب تیار کرتا رہا۔ اب بعد میں لوگ کہیں کہ ہم اسے بخشا لیں گے، کیسے بخشا لیں گے؟ سب سے پہلے انسان اپنی بخشش کا سامان آپ کرے، پھر جو بھی اس کے لیے دعا کرے گا دعا فائدہ دے گی، دعا اس کی بخشش کا باعث بنے گی، دعا اس کے درجات کی بلندی کا باعث بنے گی، دعا اس کے لیے بہترین سکون کا سامان پیدا کرے گی۔ لیکن شرط یہ ہے انسان اپنی بخشش آپ کروانے کے لیے کوشش کرتا رہے، اپنے لیے اپنے عذابوں والے رستے ان کی اللہ سے پناہ مانگے، ان سے باز آ جائے، اور جو رستے اس کے لیے بخشش کا باعث بن سکتے صرف ان کو اختیار کرے، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کی بخشش ضرور فرماتے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ قرآن و سنت پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ، استغفر اللہ لي ولکم۔
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.